کہ ایک ایسی زندگی گزاری جس میں کوئی دشمن ہی نہیں آیا، جس میں مخالفت ہی نہیں ہوئی، اس میں حسد ہی نہیں ہوا کسی کو، جس میں کسی کا نہ کوئی انتقامی رویہ آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ زندگی تو بہت زیادہ کویسچنیبل ہوگی. وہ زندگی ہی کیا جس کو اندر دشمن نصیب نہ ہو، وہ مقام ہی کیا جس کو دشمن نصیب نہ ہو، وہ منزل ہی کیا جسے عداوتوں کا سامنا نہ کرنا. آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہیں اور لوگ آپ کو کہیں گے آ جاؤ بھائی. آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے چاہیں گے اور دنیا آپ کو کہے گی ہاں جانے دو بھائی. تو آپ تب تک تو اچھے ہیں جب تک آپ اچھے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے نا بڑی زبردست. منافقین کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آوازیں تھوڑی سی بلند ہوتی ہیں نا تو ان کو ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. کلو صیحۃ علیہ، ان کو یہ ہر بجلی ان پہ گر کہ ہر بجلی انہی پر گر گئی. ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی. پوری کائنات کربلا میں، پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کی صفت، اپنے من کے رستوں پہ چلنے کی صفت، تنہا چلنے کی صفات، ریور سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفت. کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا خباب بن ارت، اور ان کے جسم کی چربی جب کوئلوں پہ جلتی اور اس سے پانی نکلتا اس سے وہ کوئلے بجھتے مگر وہ دین نہ چھوڑے. یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے، مسلمانوں سے نکال دیں گے. ایک وہ تحریک ہے زندگی کی، چاہے فرد کی ہو یا جماعت کی، جس میں بالکل بھی مخالفت نہیں. صحیح. یہ زندگی ہے جس میں کوئی عداوت نہیں، کوئی مخالفت نہیں. شریف لوگ نہیں ایسے نہیں کہیں گے، شریفوں کو بھی مخالفت مل جائے، شریفوں کو ہی تو مخالفت ملتی ہے. تو اس پر بہت سوال اٹھایا جائے گا، اس پر بہت بحث کی جائے گی کہ ایک ایسی زندگی گزاری جس میں کوئی دشمن ہی نہیں آیا، جس میں مخالفت ہی نہیں ہوئی، اس میں حسد ہی نہیں ہوا کسی کو، جسی میں کسی کا نہ کوئی انتقامی رویہ آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ زندگی تو بہت زیادہ کویسچنیبل ہوگی. تاریخ اور موجودہ حالات اس پر ہمیشہ سوال اٹھائیں گے. یہ کیسی زندگی، کیسا ویژن تھا آپ کی لائف کا، کیسا مقصد تھا آپ کی لائف کا جس میں سب نے ہی آپ کو انڈورس کر دیا. ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے، چاہتا تو ہر کوئی یہی ہے، ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے. وہ زندگی ہی کیا جس کو اندر دشمن نصیب نہ ہو، وہ مقام ہی کیا جس کو دشمن نصیب نہ ہو، وہ منزل ہی کیا جسے عداوتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ تحریک ہی کیا جسے تنقید نصیب نہ ہو، وہ تغیر ہی کیا جسے کم ظرف نصیب نہ ہو، بد اخلاق نصیب نہ ہو، اور اسے یہ کینہ پرور لوگ نصیب نہ ہو، اسے بغضی اور حاسد اور حاقد نصیب نہ ہو. وہ زندگی کیا جس میں آپ نے ہلکی سی ٹیریٹری کلیم نہیں کرنی اور باپ گرم ہو جائے گا آپ کے خلاف. آپ پتھروں کو الٹا کرنے کا کام شروع کریں اور لوگ قبول کر لیں آپ کو، لوگ ایکسیپٹ کر لیں آپ کو، لوگ سروں کا تاج بنا لیں آپ کو. آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہیں اور لوگ آپ کو کہیں گے آ جاؤ بھائی. آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے چاہیں گے اور دنیا آپ کو کہے گی ہاں جانے دو بھائی. تو آپ تب تک تو اچھے ہیں جب تک آپ اچھے ہیں، لیکن جب آپ بہت اچھے ہیں تب بہت مسئلے ہیں. جیسے ہی آپ اپنا ماڈل پیش کریں گے، جیسے ہی آپ اپنی سوچ پیش کریں گے، جیسے ہی آپ اپنا نظریہ پیش کریں گے، اور وہ نظریہ کیسا ہو سکتا ہے جو سب کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو مثبت خیالی اچھی چیز ہے. پازیٹیوٹی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم غلط کو غلط مت کہیں. تو ایک ایسی زندگی جس میں الا اللہ تو ہوا مگر لا نہیں ہوا، اس تحریک پہ سوال اٹھائے جائیں گے کہ سارے کے سارے ہی دوست ملے، بڑی بات ہے، پھر مقام نہیں ملا ہوگا. یہ تو چاپلوسیاں اور منافقتیں ہوتی ہیں جن کو سب دوستیاں مل جاتی ہیں. منافق کے سب دوست ہوتے ہیں،
اور سب منافق کے دوست ہوتے ہیں اور منافق بھی سب کے دوست ہوتے ہیں، یہ گہرا نکتہ ہے۔ لیکن ایک تحریک وہ ہے جسے تائید ہی ملی، اور دوسری وہ تحریک ہے جو ابد سے لے کے عدم سے لے کے ابد تک صرف مخالفتیں ہی ہیں، وہاں دشمنیاں ہی رہیں۔ ایک ہے مخالفتوں کا ہونا اور ایک ہے ان کا دشمنی اور عداوت کی شکل میں باہر نکلنا، اور پھر حملوں کی حالت کے اندر وہ دائمی حالت میں رہے۔ تو ایک ایسی زندگی جدھر ایک انسان کی زندگی میں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کبھی، اس پر بھی سوال اٹھایا جائے گا۔ وہ لیڈرشپ کے اوپر سوال اٹھائے گا جسے اذا جاء نصر اللہ والفتح نصیب نہیں ہو، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو فتح ہونی ہے نا۔ ایک ایسی تحریک، ایک ایسی زندگی، ایک ایسا ویژن جس کو ہر وقت ہی دشمن ملے، اور وہ دشمن دائم و قائم بھی ہیں اور مزید اور آتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت سوال اٹھایا جائے گا۔ میری ناقص اور کم علم تجربے کی رائے یہی ہے، اصل تحریک اماموں کی وہ رہی ہے اور قیادتوں کی وہ رہی ہے جس کی شروعات میں بہت مخالفت تھی اور اس کے اختتام میں بہت زیادہ تائید اور بہت زیادہ دوستیاں تھیں، کیونکہ اس میں ایک بہت باب ہے لمبا علم کا، تجربوں کا، مشاہدات کا، کہ کیسے وہ مخالفتوں کو اپنی رفاقتوں میں، اپنی موافقتوں میں بدل دیتا ہے۔ ان منافقین سے تو بہتر ہیں نا، جنہوں نے ہر حال میں اپنی مخالفت کا نہ مظہر دکھانا ہوتا ہے نہ اظہار کرنا ہوتا ہے، اور وہ باطن کے اندر ہی کہیں رہتی ہے، اور کبھی کبھی انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے مخالف ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے نا بڑی زبردست، منافقین کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آوازیں تھوڑی سی بلند ہوتی ہیں نا تو ان کو ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ کلو صیحۃ علی، ہاں، ان کو یہ ہر بجلی ان پہ گر رہی ہے، ہر بجلی انہی پر گر رہی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ انہی کے خلاف۔ انہوں نے تو یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ چلو چاہے غلط بھی تھا، غلط پر بھی تو ایک مضبوط رویے کے ساتھ آیا۔ اس لیے ابو جہل جو تھا وہ عبداللہ بن ابی سے ایک پاورفل دشمن تھا، اچھا دشمن تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم کس چیز سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی مخالفتیں نہ دکھاتے نہ نکالتے ہیں۔ باقی سوال پر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ مزاج کا قتل نہ کریں، صحیح، آپ مزاج کا قتل نہ کریں، آپ علم کی درستگی کرتے ہیں۔ صحیح، ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے۔ پوری کائنات کربلا میں، پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حق کے لیے، کیونکہ وہ صفت عالیہ تھی۔ میں اس موقع کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں کھولوں گا، آپ ایک حق، آپ ڈٹنے والی صفت کو نہیں ختم کریں اگلے کے، صحیح، علم کو درست کریں، علم کی درستگی کر لیں گے ہم۔ صحیح، اس لیے میں یہاں پہ کہوں گا کہ اخلاق بغیر علم کے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جذبات بھی بغیر علم، جذبات بغیر علم کے، اور اخلاق کے اوصاف جو ہیں چاہے وہ مذموم ہیں یا محمود ہیں، وہ دونوں بغیر تزکیہ اور علم کے فساد ہی ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ کا علم بغیر، اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہی ہوگا، اور اوصاف بغیر علم کے فساد۔ اس لیے بندے کے اوصاف اور اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس بغیر علم کے فساد، اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد۔ تو ڈٹنے کی صفت، شجاعت اور بہادری کی صفت، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی کی صفت، اپنے من کے رستوں پہ چلنے کی صفت، تنہا چلنے کی صفات، ریور سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفت، اور پھر ریور کے ساتھ چلنے کی صفات، لیکن ایک وقتی تنہائی، ایک وقتی علیحدگی، ایک وقتی معاشرے سے آئسولیٹ ہونا، غار ہرا میں چلے جانا، 36 سال کی مبارک عمر، دنیا کسی اور ڈگر پہ ہے، زمین اور آسمان کا امام ہے، وہ ایک غار میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے، اور تنہائیوں کے اندر اب انتظار کر رہا ہے، فیصلوں کا انتظار کر رہا ہے،
ہدایات کا انتظار کر رہا ہے، روایات کا انتظار کر رہا ہے، تغیرات کا ایک انقلاب کا انتظار کر رہا ہے، اس صفت کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے۔ یہی تو کسی ویژن اور کاز کے لیے شہادتیں اور جان دینے کا جذبہ جو ہے یہ تو نہیں ختم کر سکتے۔ تو اگر وہ غلط ہے تو صفت کے آگے، اس کی طاقت اور پاور کے آگے علم کو ٹھیک کریں آپ اس کا، کہ یہ غلط علم کے لیے تم کھڑے ہو گئے، صحیح، یہ غلط تجربے سے تم کھڑے ہو گئے۔ مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات، اور جب پوری دنیا کی ورلڈ پاورز نے مدینے پہ حملہ کرنا تھا تو مدنی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات، لیکن مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا خباب بن ارت، اور ان کے جسم کی چربی جب کوئلوں پہ جلتی اور اس سے پانی نکلتا اس سے وہ کوئلے بجھتے مگر وہ دین نہ چھوڑے۔ یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے، مسلمانوں سے نکال دیں گے، تو کیسے ہم نے آخری وقت تک ڈٹنا ہے؟ اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، روبوٹکس کا دور آ گیا ہے، سائبر سیکیورٹیز کا دور آ گیا ہے، آپ مرد مومن کے اندر اپنے ویژن کے لیے اصحاب الاخدود، اصحاب البدر، جنگ احد اور جنگ خندق اور قادسیہ جیسی جنگوں میں شہید ہونے والے لوگوں کی صفات کو باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی صفت تھوڑی روکی جا سکتی ہے۔ یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ شہادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ امامتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ قیادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ موت کے ساتھ ان شہیدوں کی رفاقتوں کا، یہ کبھی نہیں رک سکتا۔ ہاں، علم اور اس کا منہج اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ کویسچنیبل رہے گی، اگلے کے اخلاص پہ تھوڑی شک کیا جا سکتا۔